الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج انشاءاللہ ہم علم نحو کے بارے میں کچھ اہم بنیادی باتیں اور علم نحو کے چند اہم قواعد سنیں گے۔ سب سے پہلے علم نحو کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ نحو کا لغوی معنی، لفظی معنی ہے طرف، یعنی ایک طرف کنارہ، یا قصد یعنی ارادہ کرنا، اور اس کے اور بھی کئی معنی ہیں۔ علم نحو کو نحو کہنے کی وجہ کئی وجوہات ہیں، ان میں سے چند ایک وجوہات عرض کرتا ہوں۔ نحو کو نحو کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نحو کا معنی ہے ارادہ کرنا، کیونکہ اس علم کے ذریعے متکلم یعنی کلام کرنے والا مفرد اور مرکب ہونے کے اعتبار سے کلمہ اور کلام ہی کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے اسے نحو کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس نے سب سے پہلے اس علم کے قواعد مرتب کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے لفظ استعمال کیا نحوت، یعنی میں نے ارادہ کیا، جس کے معنی ہے میں نے ارادہ کیا، اس لیے اس علم کا نام نحو پڑ گیا۔ تیسری ایک وجہ یہ ہے کہ نحو کا ایک معنی ہے طریقہ، کیونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر، اور ایک نحو کا معنی ہے مثل، طرح، اور نحو اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے پر اور انہی کی مثل، انہی کی طرح کلام کرتا ہے، اس لیے اسے علم النحو کہتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ ہے اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ علم نحو کا دوسرا نام علم الاعراب ہے۔ آپ جب عربی کتابیں خاص طور پر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو علم الاعراب ملے گا، تو اس میں جب سے ہی علم الاعراب آئے تو سمجھ جائیے کہ یہ علم النحو کی بات ہو رہی ہے۔ علم نحو کا موضوع یہ کلمہ اور کلام ہے، کیونکہ علم نحو میں آپ پوری نحو پڑھیں، آپ میں کلمہ یا کلام پر ہی گفتگو اس کی ملے گی، اور جو کسی چیز کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، تو علم نحو کے اندر بحث چونکہ کلمہ اور کلام سے کی جاتی ہے، لہٰذا یہ دونوں علم نحو کا موضوع ہیں۔ علم نحو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ علم نحو سیکھنے کا فائدہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کا فہم حاصل ہو، سمجھ حاصل ہو۔ اور سمجھ کیسے حاصل ہوگی؟ جب آپ عربی عبارت درست انداز میں پڑھیں گے۔ علم نحو کا دوسرا مقصد ہے حاصل کرنے کا کہ عربی عبارت میں، عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنا۔ جب لفظی غلطی سے بچ کر آپ اعراب پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، تو پھر آپ کو اس عبارت کی سمجھ آئے گی، قرآن پاک ہو، حدیث پاک ہو، یا عربی جو بھی کلام ہو۔ اچھا، علم نحو کم حاصل کرنا چاہیے؟ علم نحو علم صرف کے بعد حاصل کرنا چاہیے اور علم بلاغت سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، علم نحو کا حاصل کرنا یہ واجب علی الکفایہ ہے، یعنی کسی نے بھی اگر حاصل نہ کیا تو بہرحال سارے کے سارے مجرم ہوں گے، ورنہ اگر بعض لوگوں نے بھی اس علم کو حاصل کر لیا تو یہ کفایت کرے گا۔ علم نحو یہ بنتا کیسے ہے کہ اس کن چیزوں سے مدد لی جاتی ہے؟ تو علم نحو کے قواعد بنانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث اور خالص کلام عرب سے مدد لی جاتی ہے۔ علم نحو کو بنانے والے کے بارے میں 3 نام آتے ہیں۔ ایک تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور تیسرے سیدنا ابو الاسود دوئیلی، یہ نام آتے ہیں۔ علم نحو کے مشہور جو ماہرین ہیں، امام ہیں، ان کے نام جیسے ان میں بعض بصری ہیں، بعض کوفی ہیں۔ آپ خاص طور پر ہدایت النحو یا کافیہ یا پھر شرح اللہ جامی یا اور بڑی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں آپ پڑھیں گے اس طرح کے اختلاف کے کوفی یہ کہتے ہیں، بصری یہ کہتے ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ بصریوں میں سیبوی، خلیل، یونس، اخفش، قطرب، مازنی، زجاج، ابن کیسان، سیرافی، فارسی، ابن جنی وغیرہ شامل ہیں، اور کوفیین میں کسائی، مبرد اور فرا، سالب اور محمد انباری، یہ
کوفیوں میں شامل ہیں۔ اچھا، علم نحو کے اندر چونکہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لفظ کی، انسان کوئی بھی منہ سے کچھ بھی نکالتا ہے، کچھ پھینکتا ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، کوئی بھی چیز انسان منہ سے نکالے پھینکے تو اسے لفظ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ بات ہے جو انسان کے منہ سے نکلے۔ لفظ کی بنیادی طور پر دو قسمیں بنتی ہیں، بے معنی اور با معنی۔ با معنی تو جس کا کوئی معنی ہو، اور بے معنی جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں روٹی ووٹی، روٹی تو با معنی لفظ ہو گیا، اور ووٹی بے معنی، پانی وانی لاؤ، پانی با معنی اور وانی بے معنی۔ اب با معنی جو لفظ ہوتا ہے، با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ با معنی لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ جو اپنا معنی ظاہر کرے، اسے کلمہ بھی کہتے ہیں، جیسے بستان باغ، ذہبہ وہ گیا، من سے۔ اور مرکب وہ یعنی دو یا دو سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں۔ اچھا، اس جو با معنی لفظ ہے، یعنی جس کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کی تین قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ جو اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اسے اسم کہتے ہیں، جیسے قلم۔ اور وہ کلمہ جو اپنا معنی ظاہر تو کرے لیکن اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اسے کہتے ہیں فعل، جیسے سارا، یسیرو۔ اور جو کلمہ اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں، جیسے من اور الا۔ اپنا معنی ظاہر کرنے میں اسے اسم یا فعل کی محتاجی ہوتی ہے۔ اچھا، زمانے یاد رکھیے گا تین ہوتے ہیں، ماضی یعنی گزشتہ زمانہ، حال موجودہ زمانہ، اور مستقبل آئندہ آنے والا زمانہ۔ اب اسم، فعل، حرف کی پھر علامات ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہے، یہ تو مفرد کی تین قسمیں ہو گئی، اسم، فعل، حرف۔ اور اس کے بعد ہے مرکب۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب مفید اور دوسرا ہے مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی آسان لفظوں میں تعریف یہ سمجھ لیجئے کہ جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے کہتے ہیں مرکب مفید، جیسے اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور مرکب غیر مفید وہ مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو، جیسے آپ کہتے ہیں ماء البحری، سمندر کا پانی، غلام زید، زید کا غلام بھی کیا ہوا، زید کے غلام کو، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، گیا ہے، آیا ہے، تو بات مکمل نہیں ہوئی، اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں، جس کا خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی مرکب غیر مفید کا دوسرا نام مرکب ناقص بھی ہے، اور مرکب مفید کا دوسرا نام ہے مرکب تام۔ مرکب تام بھی کہتے ہیں اسے، مرکب تام بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، اور کلام بھی اسی مرکب کو کہتے ہیں کہ جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے۔ اچھا، اسی مرکب مفید کی پھر مرکب مفید جس کا دوسرا نام جملہ بھی ہے، تو یہ جملہ یوں سمجھیے کہ چار قسموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جملہ جو ہے چار قسموں پر مشتمل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ اسمیہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو، جیسے البستان جمیل۔ اور جملہ فعلیہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے نصر رجل، مرد نے مدد کی۔ اور تیسرا جملہ خبریہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں۔ اور جملہ انشائیہ وہ جملہ کہ جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو، جیسے انصر، تو مدد کر۔ اب اس جملے کو سچا یا جھوٹے کا اطلاق اس پر نہیں لگایا جا سکتا، اس میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی۔ اچھا، اس کے بعد مرکب جو غیر مفید ہے، یہ تو مرکب مفید کی آپ کو قسمیں بیان کی چار۔ مرکب غیر مفید جو ہوتا ہے اس کی بھی 5 قسمیں ہیں مرکب غیر مفید کی: مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب تعدادی، مرکب مزجی اور مرکب صوتی۔ اب ان کی تعریف میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مرکب، سب سے پہلے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی یعنی جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت یعنی اچھائی یا برائی بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں، جیسے رجل صالح۔ اور مرکب اضافی
जिस मुरक्कब नाकिस में एक इसम की निस्बत दूसरे इसम की तरफ की गई हो उसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं, जैसे रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। इसकी तफसील इंशाअल्लाह बाद में फिर बयान करेंगे। अच्छा, इसी तरह मुरक्कब 3 किस्में और मुरक्कब तादादी। मुरक्कब तादादी का दूसरा नाम है मुरक्कब बिनाई। मुरक्कब बिनाई यानी जिस मुरक्कब नाकिस को मिलाकर एक कलिमा बना दिया गया हो उसे कहते हैं, और उसका दूसरा जुज किसी हर्फ को शामिल हो उसे कहते हैं मुरक्कब बिनाई या मुरक्कब तादादी। जैसे अहदा अशरा, ये असल में अहदुम व अशरुन था, और तिसअता अशरा ये असल में तिसअतुम व अशरुन था। अब दूसरा जो अशरुन, ये जो दूसरा जुज है, ये पहले वाव जो हर्फ है इसको शामिल है। और उसके बाद है मुरक्कब मज़जी, या इसका दूसरा नाम है मुरक्कब मनासरफ। इसकी तारीफ ये है कि वो 2 कलिमात जो इजाफत और इसनाद के बगैर मिलकर एक कलमा बन गए हों, जैसे बाल अबक्कू, बाल अलग एक शहर का नाम है और बाल एक बुत का नाम है, और बक्कू इस बुत को पूजने वाले बादशाह का नाम है। तो दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, ना तो कोई इसनाद की गई, कोई निस्बत एक ही दूसरे की तरफ नहीं की गई, और ना ही कोई और वजह इसके अंदर शामिल है, कोई हर्फ भी इसमें शामिल नहीं। तो इसे कहते हैं बाल। इस तरह मादी करब, मादी अलग है, करब अलग है, हजर मौत, ये जो इस तरह हैं। अगर आप उर्दू में समझना चाहें तो हमारे कई शहर हैं ऐसे कि नाम उसके, इनके 2 इसमों को मिलाकर एक कर दिया गया, मुरक्कब उनको कर दिया गया, कोई इसनाद नहीं की गई। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये ले लें, जैसे हैदर आबाद, हैदर अलग है और आबाद अलग है, दोनों को मिलाकर एक शहर का नाम रख दिया गया। अच्छा, और 5वीं किस्म है मुरक्कब तादादी। मुरक्कब सौती। मुरक्कब सौती सौत आवाज को कहते हैं, वो मुरक्कब जिसके साथ जानदार चीज को बुलाया जाता है या जानदार और बेजान चीज की आवाज को जिसमें जाहिर किया जाता है। जैसे निख निख, ऊंट को बिठाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। गाक गाक, कौवे की जो आवाज है। इस तरह उह उह, खांसने की जो आवाज है, तो इसको कहते हैं मुरक्कब सौती। ये नहव के बारे में बुनियादी चंद चीज़ें थी जो आपके सामने आज बयान की हैं। इसको तवज्जो के साथ याद रखिएगा, चंद बार सुनिएगा, इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा।